كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. وقال صلى الله عليه وسلم جليس المسجد على 3 خصال: أخ مستفاد أو كلمة محكمة أو رحمة منتظرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. بھائیو، دوستو، بزرگوں، سب سے زیادہ ضروری چیز وہ ایمان اور احتساب ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین ہونا چاہیے اور اس پر ملنے والے اجر و ثواب کا استحضار ہونا چاہیے کہ نماز پڑھنے پر ہمیں کیا ملے گا، دین کی بات سننے کہنے پر ہمیں کیا ملے گا. ہر عمل کا استحضار، اس پر ملنے والے ثواب کی امید، یقین جتنا ہوگا اتنا ہی عمل کے اندر حقیقت آئے گی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے واللہ ما كانوا اکثر صلاۃ ولا صیاما، کہ خدا کی قسم صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بہت زیادہ نفلی نمازیں نہیں پڑھتے تھے، بہت زیادہ نفلی روزے نہیں رکھتے تھے. وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ وُقِّرَ فِي الْقَلْبِ، لیکن ایک چیز تھی جو ان کے دلوں میں اتری ہوئی تھی. علماء نے لکھا وہ چیز ایمان اور احتساب، کہ اللہ کے وعدوں کا 100% یقین کہ اللہ نے جو فرمایا وہ حق ہے، نبی نے جو فرمایا وہ سچ ہے. آسمان زمین ہو سکتا ہے، زمین آسمان ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ اس کے نبی کی بات میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہوتا. 100% اللہ کے وعدوں کا ان کو یقین تھا اور اس پر ملنے والے اجر کا ان کو استحضار تھا کہ ہمیں اس عمل پر اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب عطا فرمائیں گے. وہ ثواب ان کے سامنے تھا، اس لیے انہوں نے اللہ کا ہر حکم پورا کیا، نبی کا ہر طریقہ اپنی زندگی میں داخل کیا، اور صرف ایمان اور عمل پر انہوں نے محنت عمل نہیں کیا بلکہ ایمان اور عمل کو انہوں نے عالم میں پھیلا دیا. تو سب سے بنیادی چیز وہ یقین ہے. اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے اس نقل و حرکت کا کوئی نام نہیں رکھا، اگر میں اس کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان نام رکھتا. تحریک ایمان نام رکھتا کہ ایمان میں حرکت لانے والی محنت، ایمان میں قوت لانے والی محنت، ایمان کو دل کے اندر داخل کرنے والی محنت. تو ہمیں یقین ہو کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی وہ ایمان اور اعمال میں ہے. ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی ایمان اور اعمال کی دعوت میں ہے. ہماری کامیابی ایمان اور اعمال میں ہے اور ہماری کامیابی ایمان اور اعمال کو عالم میں پھیلانے پہنچانے میں ہے. یہ اللہ نے فرما دیا قرآن مقدس، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. ایمان والوں، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دعوت دے رہے ہیں، کلمے والوں کو دعوت دے رہے ہیں. ہم سوچتے ہیں دعوت غیر مسلموں کے لیے، غیر ایمان والوں کے لیے.
دعوت مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ کتنی جگہ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مقدس میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت اکرمہ فرماتے تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جب بھی قرآن مقدس میں یا ایھا الذین آمنوا پڑھو سنو تو فوراً متوجہ ہو جاؤ کہ یہ خطاب تم سے ہے براہ راست۔ اللہ تعالیٰ تمہارا نام لے کر تم سے بات کر رہے ہیں، تمہیں کسی چیز کے کرنے کو کہہ رہے ہیں یا کسی چیز سے تمہیں منع کر رہے ہیں، فوراً متوجہ ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ فرمائے اے ایمان والو مسلمانوں، ارکعوا رکوع کرو، واسجدوا سجدے کرو، واعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر اور خیر کے سارے کام کرو۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تفلحون، تاکہ تم سب کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم سب کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی تمہاری ملک میں نہیں ہے، مال میں نہیں ہے، کامیابی تمہاری ایمان اور اعمال میں ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، مسلمانوں، ایمان والوں، کلمے والوں، اللہ تعالیٰ ہماری تشکیل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کر رہے ہیں، ہمیں اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، مسلمانوں، ایمان والوں، مردوں، عورتوں، تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے یدعون الی الخیر، جو خیر کی طرف دعوت دیتی ہے، رات کو بھی دعوت دے، دن میں بھی دعوت دے، صبح میں بھی دعوت دے، شام میں بھی دعوت دے، گرمی میں بھی دعوت دے، سردی میں بھی دعوت دے، برسات میں بھی دعوت دے، خوشحالی میں بھی دعوت دے، تنگحالی میں بھی دعوت دے، مردوں کو بھی دعوت دے، عورتوں کو بھی دعوت دے، بچوں کو بھی دعوت دے، مالداروں کو بھی دعوت دے، غریبوں کو بھی دعوت دے، شہر والوں کو بھی دعوت دے، دیہات والوں کو بھی دعوت دے، جن کے اندر طلب ہے ان کو بھی دعوت دے، جن کے اندر طلب نہیں ہے ان کو بھی دعوت دے، اور ایمان کی بھی دعوت دے، اعمال کی بھی دعوت دے، آخرت کی بھی دعوت دے، خیر کے ہر عمل کی طرف بلائے اور ہر ایک کو بلائے اور ہر حال میں، ہر موسم میں بلائے۔ کوئی حال انہیں دعوت سے روک نہ سکے، تبلیغ سے روک نہ سکے، ایمان اور عمل کو پھیلانے پہنچانے سے روک نہ سکے۔ ہر ایک کو دعوت دے رہے ہوں، صرف مردوں میں کام نہ کر رہے ہوں، عورتوں میں بھی کام کر رہے ہوں، بچوں میں بھی کام کر رہے ہوں، شہروں میں بھی کام کر رہے ہوں، دیہاتوں میں بھی کام کر رہے ہوں، ملکوں میں بھی کام کر رہے ہوں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، ایک جماعت تم میں ایسی ہونا ضروری ہے۔ اللہ فرمائے جب ضروری ہے تو ضروری ہے، اس کے بغیر کام چلے گا نہیں۔ اللہ فرمائے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، ایک جماعت کا تم میں ہونا ضروری ہے جو ہر ایک کو ہر وقت خیر کی طرف بلاتے رہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ماحول کی پاکیزگی تذکیر کے تسلسل میں ہے۔ ماحول جو پاک ہوگا اور ماحول کے اندر جو سنت اور شریعت قائم ہوگی، عبادت اور دعوت قائم ہوگی، مکہ المکرمہ مدینہ منورہ والا ماحول جو بنے گا وہ تذکیر مسلسل جب ہوگی، جب بار بار مستقل دعوت دی جاتی رہے گی، ایمان اور عمل کی طرف بلایا جاتا رہے گا، تب کام ہوگا۔ صرف 2.5 گھنٹے کی محنت سے کام نہیں ہوگا، صرف پہلے گشت دوسرے گشت سے کام نہیں ہوگا، صرف 3 دن سے کام نہیں ہوگا، صرف چلے سے کام نہیں ہوگا، صرف 4 مہینوں سے کام نہیں ہوگا، صرف 5 مہینے سے کام نہیں ہوگا، صرف سال 2 سال تیسرے سال سے کام نہیں ہوگا۔ کام مستقل ہوگا، مسلسل ہوگا، بار بار ہر ایک کو بلایا جائے گا، ہر ایک کو دعوت دی جائے گی، تب ماحول قائم ہوگا۔ ماحول کی پاکیزگی تذکیر کے تسلسل میں ہے کہ بار بار مستقل مسلسل جب ایمان و عمل کی طرف دعوت دی جاتی رہے گی تب ماحول قائم رہے گا، ورنہ تو 3 دن لگانے کے بعد دعوت چھوڑ دی، چلہ لگانے کے بعد دعوت چھوڑ دی، 4 مہینے لگانے کے بعد کام چھوڑ دیا، 5 مہینے لگانے کے بعد، سال لگانے کے بعد، دوسرا تیسرا سال لگانے کے بعد بیٹھ گئے تو پھر جانتے ہوئے پہنچا ہوگا۔ تو ماحول پاکیزہ جب رہے گا، جب مستقل مسلسل کام ہوتا رہے گا، اللہ فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، خیر کی طرف دعوت دی جاتی رہنی چاہیے، ایک جماعت تم میں ہو اور ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تب ماشاء اللہ خدا نے ہیں، کام کرنے والے ہیں، مسجد وار جماعت بھی جمع ہو رہی ہے، ماہانہ جوڑ بھی ہے اور ہمارے اجتماع کی بھی فکریں ہونی ہے، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت میں ہمیں شامل کر دیا جس جماعت کی اللہ تعالیٰ تشکیل فرما رہی ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، ایک جماعت تم میں ایسی ہونا ضروری ہے جو رات دن صبح و شام ان کا مشغلہ، مقصد حیات، مقصد زندگی صرف اور صرف دعوت ہو، صرف اور صرف ایمان اور عمل کی طرف لوگوں کو بلانا ہو۔ اس جماعت میں اللہ نے ہمیں شامل کر دیا۔ ساری دنیا کہتی ہے تبلیغ والے ہیں، ساری دنیا کہتی ہے جماعت والے ہیں، ساری دنیا کہتی ہے مسجد والے ہیں،
ساری دنیا کہتی ہے ایمان اور عمل کو پھیلانے والے ہیں، اس جماعت میں اللہ نے ہمیں شامل کر دیا۔ تشکیل تو پوری انسانیت کی اللہ نے کنتم خیر امہ، تم سب بہترین امت ہو، تم سب کو پوری انسانیت کے لیے نکالا گیا ہے، لیکن خاص مخصوص ایک جماعت ہو جس پر اس کا پورا غلبہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں شامل کر دیا۔ اس پر ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، خیر کی طرف دعوت دیتی رہے وہ جماعت، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور وہ سب کے سب اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے رہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو معلوم ہوا پہلی آیت سے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، کہ تمہاری کامیابی ایمان اور عمل میں ہے، اور دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ تمہاری کامیابی ایمان اور عمل کو عالم میں پھیلانے پہنچانے میں، عبادت سے تم کامیاب ہوگے، دعوت سے تم کامیاب ہوگے، اس کا یقین ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ آج وہ یقین کمزور ہو رہا ہے، اس یقین کے اندر ضعف ہو رہا ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم ہر سال 5 مہینے ہر سال 6 مہینے لگا دیں گے، ہر تیسرے سال 5 مہینے لگا دیں گے، ہر تیسرے سال مستورات میں چلہ لگا دیں گے، اور ہم روزانہ 8 گھنٹے لگا دیں گے، لیکن مال آنا چاہیے، دولت آنا چاہیے، روپے پیسے آنا چاہیے، راحت اور آرام ہو، سکون اطمینان ہو، پھر ہم اندرون بیرون کے سارے تقاضے پورے کریں گے۔ ہم مال کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، اسباب کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، دقتیں ہیں، پریشانی ہیں، حالات ہیں، اس لیے سارے تقاضے بھی پورا نہیں کر پا رہا۔ حالات درست ہو جائیں پھر میں یہ کام کروں۔ حضرت مولانا سید خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خط لکھا ایک ساتھی نے، پرانے کام کرنے والے نے، کہ حضرت دعا فرما دیجیے میری تجارت کاروبار بڑھ جائے تاکہ میں دعوت کے تقاضے پورے کر سکوں۔ حضرت نے فرمایا جس حال میں ہو اسی حال میں چلتے رہو، معلوم نہیں دولت آنے کے بعد یہ نیت باقی بھی رہے نہ رہے۔ دولت آتی ہے آدمی فرعون بن جاتا ہے، قارون بن جاتا ہے، حامان بن جاتا ہے، اور ہم مال کے اور راحت کے انتظار میں ہیں، حالانکہ راحت سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ کیا بچھا لیا تم نے رات؟ حضرت وہی بوریا تھا، دورہ کر کے بچھا دیتے تھے، آج چورہ کر کے بچھا دیا تاکہ راحت ملے۔ فرمایا جیسا تھا اس پہ ایسا ہی کر دو، اس کی نرمی رات کو اٹھنے میں مانع بنی۔ رسول اللہ کے لیے تو راحت مانع ہو رہی ہے اور ہمارے لیے سہولت ہو جائے گی، ہمارے لیے سہولت ہو جائے گی؟ ہم تو جس حال میں ہیں اسی حال میں پورے یقین کے ساتھ کہ ہمارے مسئلے دنیا کے بھی اسی سے حل ہوں گے اور آخرت کے بھی اسی سے حل ہوں گے۔ جب تک کہ یقین نہیں ہوگا اس وقت تک کہ اندرون کا، بیرون کا، مسجد کا، گھر کا، عبادت کا، دعوت کا کوئی تقاضا صحیح طور پر پورا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پہلی بنیادی چیز وہ ایمان ہے، وہ یقین ہے کہ ہمیں 100% یقین ہو کہ ہمارے سب مسئلوں کا حل وہ ایمان اور عمل کی محنت میں ہے، اور پھر اس پر ملنے والے اجر کا استحضار ہمیں ہونا چاہیے۔ ہم روزانہ مشورہ کر رہے ہیں، اس مشورے پر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا عطا فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا استعینوا علی امورکم بالمشاورہ لقنوا عقولکم بالمذاکرہ، کہ اپنی عقلوں کو مضبوط کرو مذاکروں کے ذریعے۔ عقل جو ہے کمزور ہے، عقل جو ہے ضعیف ہے، عقل دنیا کو سوچتی ہے، مال کو سوچتی ہے، پیسوں کو سوچتی ہے، اسباب کو، چیزوں کو سوچتی ہے، دنیا کو سوچتی ہے، آخرت کو نہیں سوچتی، ثواب کو نہیں سوچتی، عذاب سے بچنے کو نہیں سوچتی۔ عقل کے سامنے صرف یہ سامنے آنے والی دنیا ہے، وہ آخرت اور وہ حشر اور وہ قبر، وہ اجر و ثواب اس کے سامنے نہیں ہے، اس لیے عقل کمزور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا دار من لا عقل لہ، الدنیا دار من لا دار لہ، ومال من لا مال لہ، ولہا یجمع من لا عقل لہ۔ الدنیا دار من لا دار لہ، کہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، ومال من لا مال لہ، اور اس کا مال ہے جس کا کوئی آخرت میں مال نہیں، کوئی حصہ نہیں، ولہا یجمع من لا عقل لہ، اور اس دنیا کو وہ جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں، جس کے پاس عقل نہیں وہ دنیا کو جمع کرتا ہے، نوٹوں کو جمع کرتا ہے، پیسوں کو جمع کرتا ہے، اسباب و چیزوں کو جمع کرتا ہے، اور جس کے پاس عقل ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ، جو دنیا کے لیے جمع کر رہا ہے تو عقل نہیں، تو عقل میں ضعف ہے، کمزوری ہے، اس عقل کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَقِّحُوا عُقُولَكُم بِالْمُذَاكَرَةِ، اپنی عقلوں کو مضبوط کرو مذاکروں کے ذریعے، ایمان کا مذاکرہ کرو، عمل کا مذاکرہ کرو، جنت کا، جہنم کا، آخرت کا مذاکرہ کرو، عذاب کا، ثواب کا مذاکرہ کرو، کامیابی کس چیز میں ہے اس کو بار بار سنو، بار بار بولو، اس سے تمہاری عقل مضبوط ہو جائے گی کہ ملک میں، مال میں، اسباب میں، چیزوں میں کامیابی نہیں ہے،
کامیابی ایمان اور اعمال میں یہ مذاکروں سے عقل مضبوط ہوگی، پختہ ہوگی. اور فرمایا استعینوا علی امورکم بالمشاورہ، اور اپنے کاموں میں مدد چاہو مشوروں کے ذریعے، کہ مشوروں سے تمہاری مدد ہوگی، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے، کائنات تمہارے ساتھ ہو جائے گی. فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے لما نزلت هذه الآیہ وشاورهم فی الامر، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا آپ مشورہ کیجیے صحابہ سے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اما، سنو بھائی، کام چھوڑ کر دیا، متوجہ ہو جاؤ، اما متوجہ ہو جاؤ، خبردار سن لو. اما ان اللہ ورسولہ غنیان عنہا، اللہ اور اس کے رسول مشورے سے بے نیاز ہے، انہیں مشورے کی کوئی حاجت نہیں، انہیں مشورے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ کے سامنے تو پورا عالم ہے، لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان اور زمین کی کوئی چیز سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس کو کسی کے مشورے کی اور کسی سے رائے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور رسول اللہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ان پر وحی آتی ہے، تو ان کو بھی تمہارے سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارے ان سے مشورہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں. ان اللہ ورسولہ غنیان عنہا، اللہ اور اس کے رسول مشورے سے بے نیاز ہیں. ولکن جعلہ اللہ رحمۃ لامتی، لیکن اللہ نے مشورے کو میری امت کے لیے رحمت بنا. اب ہمارے سامنے ہو کہ ہم مشورے میں بیٹھ رہے ہیں، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہوگی، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد نصرتیں ہمارے ساتھ ہوگی. فمن شاور منہم لم یعدل رشدا، اور جو میری امت میں سے مشورہ کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا. جب مشورے میں بیٹھو سمجھ جاؤ کہ ہم ہدایت کے راستے پر پڑ گئے، ہدایت ہمیں اب ملنے والی ہے، اللہ کی طرف سے ہماری رہنمائی ہونے والی ہے، اللہ کی طرف سے ہماری رہبری ہونے والی ہے. اب ہم ہدایت کے میدان میں مشورے میں پہنچ گئے. اور فرمایا ومن ترک المشورۃ منہم لم یعدم عناعا، جو مشورہ نہیں کرے گا وہ پریشان رہے گا، وہ پریشان رہے گا. ہم پریشانی سے بچ جائیں گے اور ہدایت ہمیں مل جائے گی، رحمت ہمیں مل جائے گی جب ہم مشورے میں بیٹھیں گے. جب یہ فضیلت اجر و ثواب ہمارے سامنے ہوگا، اب کبھی ہمارا گھر کا مشورہ نہیں چھوٹے گا، اب کبھی ہمارا مسجد کا مشورہ نہیں چھوٹے گا، اب کبھی ہمارا پنچوتے کا مشورہ نہیں چھوٹے گا، اب کبھی ہمارا بلاک کا اور ضلع کا اور حلقے کا اور صوبے کا اور ملک کا کوئی مشورہ کبھی ہمارا چھوٹے گا نہیں. اور جب اس مشورے کے فضائل ہم سب کو بتائیں گے تو سارے ایمان والے مسلمان مشورے میں آنے والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم، کہ مسلمان صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، نماز قائم کرتے ہیں اور ان کے امور آپسی مشورے سے طے ہوتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، اور ہم نے ان کو جو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا کہ اللہ نے مشورے کو نماز کے ساتھ کیوں بیان کیا. اور میں مشورے کو نماز کے ساتھ اس لیے بیان کیا کہ نماز سب کے لیے ہے، حی علی الصلاۃ، اور نماز کے لیے، اور سب کو مسجد میں نماز کے لیے آنا ہے. جب سب مسجد میں نماز کے لیے آئیں گے وہی مشورہ ہوگا. جس طرح نماز مسجد کا عمل ہے ایسے ہی مشورہ مسجد کا عمل ہے. جس طرح نماز سارے مسلمانوں کے لیے ہے ایسے ہی مشورہ سارے مسلمانوں کے لیے ہے. صرف 5 ماہ والوں کی، 4 ماہ والوں کے لیے، 6 والوں کے لیے، تبلیغ والوں کے لیے مشورہ نہیں، سارے مسلمانوں کے لیے، سارے ایمان والوں کے لیے مشورہ ہے. جب ہم امت کو یہ بتائیں گے، روزانہ مشورے کی دعوت دیں گے، اب ہمارا مشورہ کامل ہوگا، مکمل ہوگا. ہم سوچتے ہیں ہماری مسجد میں مشورہ ہو رہا ہے، 5 آدمی بیٹھ گئے، 55 نہیں بیٹھ گئے، یہ مشورہ نہیں. مشورہ ہمارا جب ہوگا جب ہمارے 60 آدمی سارے مسلمان ہماری مسجد کے اندر ہمارے مشورے میں شریک ہوں گے. تو اس پر ملنے والے